ہم سب کی ضرورت ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو، معاشرے کے اندر منکرات کا خاتمہ ہو، ورنہ لوگ ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ موجود ہے کہ تو اسلامی ریاست ہے تو اس کے بعد اقامت دین اور حکومت الہیہ کا جو فریضہ ہے یہ ہے ہی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے، ایک پورا مکتب فکر موجود ہے کہ جو اس بات کا منکر ہے یا اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ حاکمیت الہیہ بھی کوئی چیز ہے، اقامت دین کی جدوجہد کرنا فرض ہے یا یہ بھی کوئی فکر ہے، اور وہ سمجھتا ہے سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب ہی ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سودی بینکاری کا ایک پورا نظام موجود ہے، علماء کا کام کیا تھا کہ وہ اس سودی بینکاری کے نظام کو ختم کرتے اور اس نظام کے جو سب سے بڑی بنیاد ہے اس ریاست کو اسلام پر لے کر آتے تاکہ ریاست غیر سودی اس پورے معیشت کے نظام کو چلائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوسرا راستہ دے دیا اسلامک بینکنگ کے نام سے۔ اسلامک بینکنگ کو میں حلال و حرام اس بحث میں نہیں جا رہا، آپ اس چیز کو نقطے کو تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں کہ کسی جگہ پر میرے گھر میں شراب خانہ کھول دیا جائے، میرا ایک بھائی شراب خانہ چلائے، یہ بینک جتنے چلا رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی چلا رہے ہیں، کوئی کفار آ کے نہیں چلا رہے سودی بینک، میرا مسلمان بھائی میرے گھر کے اندر شراب خانہ کھولے، میں اس بات پر احتجاج کروں تو میرے والد صاحب جو سب سے بڑے اہل علم میں سے ہیں جن کی گھر پہ حاکمیت چلتی ہے وہ بولے بیٹا تمہیں نہیں پینی تو نہ پیو، تم فریج کھولو اور پانی پی لو، تمہیں حرام کام سے اختلاف ہے تو تم نہ کرو، اس کو چھوڑو اور تم حلال کام جا کے کر لو، حرام چیز نہیں پینی تو حلال چیز پی لو۔ یہ اسلام کا منشا ہے، اسلام کا مزاج نہیں۔ بدکاری کے اڈے چل رہے ہیں، ہم جا کے کہیں تو بولیں کہ ٹھیک ہے آپ بدکاری نہ کریں، آپ بولیں شراب خانے چل رہے ہیں، ریاست شراب خانے کے لائسنس دیتی ہے، لائسنس جاری کرتی ہے ریاست۔ علماء شراب کے خلاف فتوے دیتے ہیں، شراب پینا حرام، شراب پینا حرام، شراب پینا حرام، یہ کسی آج تک علماء نے نہیں کہا کہ شراب کے لائسنس جاری کرنے والی جو حکومت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو علماء کا کام کیا ہے؟ فتوے دینا یا اس نظام کے قیام کی جدوجہد کرنا جس کے نتیجے میں کوئی سودی بینک نہ کھلا ہو۔ یہاں پر ہم متبادل دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ہم نے بڑی خدمت کی ہے، شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ان صاحب کو، بڑی خدمات ہوں گی اسلام کی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی یہ خدمت اسلام کے لیے ہے یا اس سودی بینکاری کے خلاف اٹھنے والی عوامی جدوجہد کو، رد عمل کو آپ نے کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیا، بٹھا دیا، غبارے میں سے ہوا نکال دیا آپ نے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک سود پر مشتمل نظام معیشت کا کوئی بھی سمبل موجود نہ بچے، کوئی بھی سمبل نہ ہو۔ اسی طرح معاشرتی اور تمدنی لحاظ سے دیکھا جائے، بے حیائی کے اڈے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو بند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ تم ادھر نہ جاؤ، شراب خانے کھلے ان کو بند ہونا چاہیے، جوئے کے اڈے کھلے ان کو بند ہونا چاہیے، ان کا متبادل نہیں دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں کھیلنا تو آپ نہ کھیلیں، آپ کو سود نہیں کھانا تو آپ غیر سودی کھاتا کھول لیں، آپ کو سودی بینک پسند نہیں تو آپ غیر سودی بینکاری شروع کر دیں۔ غیر سودی بینکاری ہی ہونی چاہیے لیکن سودی بینکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر سودی بینک بھی چل رہا اور غیر سودی بینک بھی چل رہا، شراب خانے بھی چل رہے ہیں اور مسجدیں بھی کھلی ہوئی اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ اسلام ہے آزاد۔ اقبال نے کہا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو کوئی روکتا نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں کوئی نہیں روکتا، آپ حج کرنے جائیں زندگی میں 25 دفعہ چلے جائیں آپ کو حکومت کبھی نہیں روکے گی کہ بھئی تم اتنے حج کیوں کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں روکے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہم بستے ہیں اور یہاں پہ ساری چیزیں کمپلیٹ، اور ہم بالکل جس طرح ایک افیمچی ہوتا ہے، مولانا اس کو تشبیہ دیتے ہیں افیمچی کے ساتھ، افیون پینے والے کے ساتھ، بالکل بدمست ہو کے اپنی زندگی گزارتے کہ بس سب ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کیفیت علماء کی طرف سے جو پوری امت کو پر طاری کی گئی وہ بس ٹھیک ہی کی ہے۔ اختلافات ہیں تو فروعی ہیں، اختلافات ہیں تو فقہی ہیں۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ بھائی نماز میں اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے نیچے، اس کے اوپر پورے فتوے موجود ہیں، ایک دوسرے کو منکر حدیث کہا جائے گا۔ اختلاف ہے تو نمازوں کے اوپر کر دیا، اختلافات ہیں تو فقہی مسائل کے اوپر اختلافات ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی بحثوں موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی گئی ہیں۔ لیکن اقامت دین کے حوالے سے
کیا یہ کام صرف جماعت اسلامی کا ہے؟ یہ کام اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے؟ نہیں، یہ کام ہر اس اہل علم کا ہے، ہر اس شعور والے کا ہے، ہر اس صلاحیت کے حامل مسلمان کا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور، یہ موقع، یہ زندگی دی ہے۔ ہر کسی کا یہ کام ہے ذمہ داری کی اس دنیا کے اندر ادا کرے۔